السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس پرفتن دور میں آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، تو کوئی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ لیکن ان فتنوں میں جو اس وقت بہت تیزی سے ایک فتنہ پھیل رہا ہے جو گوہر شاہی کے نام سے مشہور ہے زمانے کے اندر۔ اس فتنے کے اندر چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں یا غیر پڑھے لکھے لوگ ہوں، ہر طرح کے لوگ اس فتنے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس فتنے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سنیوں کی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ان فتنوں سے بچ جائیں، لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر کسی کو بالکل نہ سنیں۔ لیکن لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی کو بھی سن لیتے ہیں اور سن کر اس کی اتباع کرنا چالو کر دیتے ہیں، اس کی پیروی چالو کر دیتے ہیں۔ اس کے عقائد نہیں دیکھتے کہ کیسے ہیں، اس کے معاملات آگے پیچھے کے نہیں دیکھتے، بس سنا اور سن کر اس شخص کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے لوگوں پر کہ کب جو ہے وہ بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا سے اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سوچ سمجھ کر کسی کو سنیے۔ ہر مسئلے کو سوشل میڈیا پر تلاش مت کیجیے۔ اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کوئی مسئلہ تو اس کا ویریفیکیشن جو ہے سنی علماء سے یا اپنے امام صاحب سے ضرور کر لیجئے۔ اس فتنے کے حوالے سے جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب نے چند باتیں بیان کی ہیں، ان کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ میرے عزیزو، ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر، گوہر شاہی فتنہ۔ گوہر شاہی، لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی نفس کی باتیں، کبھی نماز کی باتیں، کبھی معرفت کی، کبھی طریقت کی۔ بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ اے میرے عزیزو، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی، تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے۔ یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام خداؤں کو بھی پالنے والا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سے خداؤں کو پالنے والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے۔ یہ لفظ ہے، میں نے سنا ہے، کھلی ہوئی، یہ کھلا ہوا ارتداد ہے، ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں، اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ مل گیا۔ بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے۔ اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، گوہر شاہی کلمہ چلے گا، اس کے پیر کا کلمہ چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ گوہر شاہی جو ایک فرقہ ہے، ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے، اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان الریاض کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا۔ ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، کفر کی موت مر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے 90 باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، لوگوں کو کا دل موہ لیتی ہیں باتیں، انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے، انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے، تو لوگوں کو نیا پن اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب الارباب ہے، یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے، معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟
یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا میں سب کو الرٹ کرنا چاہوں گا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں بہت دور دور جا کر کے دیکھا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں صرف انٹرنیٹ کو دیکھ کر کے لوگ اس کے مرید ہو گئے، اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ کسی وقت انشاءاللہ العزیز میں پورا آپریشن کروں گا اس کا، اس لیے کہ میں بہکتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ بہرحال دوستو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی اپنی دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ اس دور میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر سنے جانے والے لوگ یا تو وہ انجینئر مرزا جس کو پلمبر مرزا کہتے ہیں وہ ہے، یا پھر وہ کمیڈین طارق مسعود جو آئے دن مسجد کے اندر بیٹھ کر کمیڈی کرتا رہتا ہے۔ ان کا ایک اور جو ہے سرگنا تھا وہ تو اب ختم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے، جس کو طارق جمیل کہتے ہیں۔ تو ان جیسے فتنوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان، بھولے بھالے مسلمان جو سوشل میڈیا پر کچھ بھی سن لیتے ہیں، کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ بھلے ہی کچھ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا ویریفیکیشن اپنے اماموں سے، سنی علماء سے ضرور کروا لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ تو قرآن و حدیث سے بول رہا ہے، لیکن ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گڑھ کر بولتے ہیں، اپنے پاس سے بنا کر بولتے ہیں۔ آپ کے سامنے ٹیگ لگا ہوگا کہ ارے قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو انہوں نے خود گڑھ رکھی ہیں، آگے پیچھے جو ہے اپنے حساب سے انہوں نے باتیں جوڑ کر اور بتایا کہ یہ حضور نے فرمایا، حضور کی طرف سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ تو ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور آپ تب بچ سکتے ہیں ایسے لوگوں سے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ اگر مدرسہ نہیں جا سکتے تو اپنے محلے کے امام صاحب سے علم دین ضرور سیکھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔